بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز سامعین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ سنن ابی داؤد میں روایت ہے، حدیث نمبر 498۔ حضرت ابو عمیر بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے اکٹھا کیا جائے، تو اس پر صحابہ سے مشورہ طلب کیا۔ صحابہ میں سے کسی نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ، جب نماز کا وقت آ جائے تو ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے جسے دیکھ کر لوگ نماز کے لیے آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند نہ آئی۔ دوسری رائے پیش کی گئی، یا رسول اللہ، بغل کو اختیار کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ یہ یہودیوں کی مشابہت ہے۔ تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، کہا کہ یا رسول اللہ، ناقوس کو اختیار کیا جائے جس کی وجہ سے لوگوں کو خبر ہو جائے گی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نصارہ کی مشابہت ہے، لہٰذا یہ بات بھی رد ہو۔ اب یہ محفل ختم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فکر مند تھے، صحابہ بھی فکر مند تھے۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی، وہ جب گھر گئے رات کو سوئے تو ان کو رات کو خواب آئی۔ خواب میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جنہوں نے سبز چادر اپنے اوپر لی ہوئی ہے، ان کے ہاتھ میں ایک بغل ہے۔ تو یہ صحابی ان سے کہتے کہ کیا یہ بغل آپ مجھے دے سکتے؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ اس سے کیا کرو گے؟ صحابی فرمانے لگے، میں اس سے لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کروں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ کیا میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں؟ تو صحابی نے کہا ضرور بتائیے، وہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے حضرت عبداللہ بن زید کو اذان کے کلمات بتائے۔ جب صبح ہوئی، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یا رسول اللہ، میں نے رات کو خواب دیکھی، کچھ میں سو رہا تھا اور کچھ جاگ رہا تھا۔ مجھے ایک شخص خواب میں نظر آیا جس کے ہاتھ میں بغل تھا، میں نے اس سے بغل طلب کیا، اس نے مجھ سے طلب کرنے کی وجہ پوچھی، میں نے ان کو وجہ بتائی، تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور بتائیے۔ پھر انہوں نے مجھے یہ کلمات سکھائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات بہت پسند آئے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہی کلمات کے بارے میں بتایا گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بات سنی تو حضرت بلال کو حکم دیا، بلال اٹھو اور یہی کلمات دہرا، اور اس صحابی یعنی عبداللہ بن زید بن عبد ربی کو فرمایا کہ آپ بلال کے کان میں آہستہ آہستہ یہ کلمات دہرائیں، اور بلال ان کو بآواز بلند یہ کلمات اذان کی شکل میں دہرا دے گا۔ جب یہ کلمات حضرت بلال رضی اللہ عنہ دہرا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ آواز سنی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے اپنے چادر کو کھینچتے ہوئے مسجد کی طرف آئے اور کہا، یا رسول اللہ، یہی خواب مجھے بھی رات کو آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، یہ بات تو مسلم ہو گئی، یہ بات پکی ہو گئی کہ اذان کے کلمات یہ ہیں۔ میرے دوستو، ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہی خواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس دن سے 20 دن پہلے بھی آئی تھی۔ جب صحابی نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ خواب مجھے 20 دن پہلے بھی آئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ شرف حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی کا تھا، میں اس لیے خاموش رہا کہ یہ شرف ان کو مل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت بلال کو فرمایا، بلال اٹھو اور یہی اذان کے کلمات دہراؤ۔